یہ بیان فرمائیے، شروع کرتے ہیں ذرا جو حالات ہیں اس پر۔ پوزیشن خان صاحب کی تو مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ ان کے پاس 7 ایسے کو پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ سینٹ کا الیکشن، یہ وہ، ابھی تک تو ہر چیز ان کی فیور میں جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہفتہ ہے خاص طور پر 15 سے 21 کے بیچ میں، اس میں بھی اپنا سمی صاحب یہی لگتا ہے کہ وہ کوئی یا تو بہت بڑا قدم، دلیرانہ قدم اٹھا چکے ہیں یا وہ اٹھائیں گے، اور ان کو اٹھانا چاہیے۔ اور یہ جو ٹینشن ان کے ارد گرد بنی ہوئی ہے، ان کو اپنی تمام جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں اسے بروئے کار لا کر اس ٹینشن کو ختم کریں اس ہفتے۔ اس سے ان کی ایک تو سٹریس جو ہے، جو خواہ مخواہ ان کا دباؤ پڑا ہے، وہ اس کو کمی آئے گی، اور زندگی میں سکون آ جائے گا، اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے نپٹنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو وہ دلیرانہ قدم اٹھائیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ترغیب سے قائل کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس تخلیقی صلاحیتیں ایسی ہیں جن سے کام لے کر وہ دوسروں کو مطمئن کر سکتے ہیں، دوسروں کو قائل کر سکتے ہیں، تو وہ کریں۔ یہ ہفتہ بہت ضروری ہے ان کے لیے۔ He must take bold step، سمی صاحب۔ سپورٹ ہے پلانٹس کی، ہے اس میں سکھانا بڑا طاقت ہے، اثر ہے۔ دس ویک پارٹیکولرلی فرام، یہ جو ابھی آپ ذکر فرما رہے 15 فروری سے 21 15 فروری سے لے کر 21-22 فروری تک، اور مخالفین جو ہیں وہ دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، وہ اس طرح بروئے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو، باقی جو قائل کرنے والی صلاحیتیں ہیں، جو دلیرانہ طور پر ایک انیشیٹو لانے والی صلاحیتیں ہیں، وہ سب ان کو بروئے اچھا، آپ نے ایک بات کہی ہے کہ قائل کریں، تو قائل تو پھر کوئی ساتھی ہو اس کو قائل کرنا کی اس کو کیا جاتا ہے۔ میں ذرا وہ قائل جو لفظ ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ اگر آپ مجھے اجازت دیں، اکثر آپ مجھے انگریزی الفاظ منع کرتے ہیں، میں اب قائل کرنے کی وجہ سے اس کو مزید وہ دوسرے جو میرے ناظرین ہیں وہ ان کی خاطر یہ لفظ بولنے کو، پرسویسو پاور ہی ہیز دس ویک، اور ان پرسویسو پاور سے کام لے کر قائل کرنے والی صلاحیتوں کو ترغیب دے کر قائل کرنے سے وہ یا کسی اور بولڈ سٹیپ سے وہ اپنا کام شروع کریں۔ ہی مسٹ ٹیک بولڈ سٹیپ ناؤ، اس بات کو بڑھنے نہ دیں۔ اچھا، یہ بڑی، آپ دیکھیں، یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ بات ہے۔ پرسویڈ کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کے ساتھ مخالفت ہو وہ تو بات ہی نہیں کرتا آپ سے۔ پرسویڈ کیا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوں لوگ، ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی بھئی یہ کر لیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کریں۔ تو اس وقت یہ پھر حکومتی الائز جو ہیں ان کی بات ہو سکتی ہے، پرسویسو جو پاور استعمال کرنی ہے، یا پھر جو اس وقت جو ایک اپوزیشن کا بھی بڑا ایک احتجاج ہے، اعتراض ہے کہ جی پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ پھر تو یہ پرسویسو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے کہ آپ اپنا مقدمہ لے کے اس وقت سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی تو آپ ججز کو پرسویڈ کر رہے ہیں نا، آرگومنٹ کر کے آپ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ This is very much there in this bold, in this week, as far as our worthy Prime Minister is concerned. He has persuasive effect, persuasive impression upon others. He must go ahead and try to persuade the people. ہو سکتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جس طرح سے اٹارنی جنرل، سر میں اسٹرالوجیکلی میں تو اسٹرالوجی کے بھی بہت رہا ہوں۔ نہیں، ہم اس کو، آپ کی جو اسٹرالوجی ہے اس کو ذرا پریکٹیکل لائف میں انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اسی طرح لے جا رہے ہیں۔ میں تو اسٹرالوجی کے سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ اسٹیپ لیں، اپنی صلاحیتوں سے کام لیں، اگر وہ پرسویسو قائل کرنے والی، ترغیب دینے والی صلاحیتوں سے آگے بڑھیں، تو یہ ہفتہ صحیح ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ڈومیننٹ پوزیشن ہے خان صاحب کی، اور کامیابی آ سکتی ہے۔ کوئی ایسا ایشو اس پر یا تو وہ بولڈ سٹیپ لیں، وہ بھی پلانٹس مدد کر رہے ہیں، اور اگر وہ پرسویسو اگر وہ اپنائیں گے اپروچ، تو اس میں بھی ان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یس، یہ بیچ میں بات آئی ہوئی ہے پرسویسو والی، کیونکہ اب سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، وہاں پر بھی ظاہر ہے وہ ایک آرگومنٹ ہو رہے ہیں اور کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہو۔ یہ آپ نے اس معاملے کو اپنا موجودہ حالات کے ساتھ منطبق کیا ہے۔ جی، وہ میں پرسویسو پاور سے میری مراد یہ ہے جو آپ نے اس کو ذرا موجودہ حالات کی روشنی میں بات سامنے لے آئے ہیں کہ یہ پرسویسو پاور اس وقت بڑی ضرورت ہے، اور اگر ان کی ہمارے وزیر اعظم صاحب پرسویسو پاور کے قابل ہیں
تو پلانٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہی شوڈ کم فارورڈ، آئیں سٹیپ لیں، دلیرانہ سٹیپ لیں، گلے ملیں، ان کو قائل کریں. اور یہ اچھا اب آپ اگر میں اس کو یوں بیان کروں میں کہ دلیرانہ پرسویسو، اب دلیرانہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ جس دشمن کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تو دلیری کے ساتھ آپ کہیں کہ ہاں جی میں بات کرنا چاہتا ہوں، آئیں میں آپ کو کنونس کرتا ہوں، تو ڈائیلاگ کا بھی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اپوزیشن کے ساتھ. یہ بھی دلیرانہ ایکشن تو ہے نا. سر ایسی جو صورتحال ہے اس میں یہ انیشیٹو لینا دلیرانہ سٹیپ بھی میں کہوں گا. پلانٹ سر یہی کہہ رہے ہیں اب آپ اس کو جس طرح بھی موجودہ سیاسی صورتحال کے ساتھ مطابق کریں. یو آر سٹنگ ود می، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو کریں. اور اس یہی صورتحال عمران صاحب کی ہے. اور میں پچھلے 2 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سم تھنگ گوئنگ ٹو ہیپن، کوئی مل رہا ہے، کوئی انفارمیشن مل رہی ہے، وہ آگے آئیں اور سٹیپ لیں. نہیں کہہ رہا پچھلے 2 ہفتوں سے. جی بالکل آپ فرما رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی ستارے ابھی 20 فروری تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسری جانب جو دوسری پارٹیز ہیں جس میں اپوزیشن ہے، جس میں فضل الرحمان صاحب ہیں، نون لیگ ہے، ان کے پلانٹس کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ ان میں کیا ٹینڈنسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ فضل الرحمان تو فضل پریشان ہے زیادہ تر. ان کی تو صورتحال ایسے بنی ہوئی ہے جیسے ان کے پلانٹ ہیں. جو مریم نواز ہیں ان کے جو ایک ستارہ ہے وہ والد سے ٹکرا رہا ہے. وہ بات سامنے لائیں نہ لائیں، پلانٹ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ والد سے ان کا اختلاف ہے، یا والد صاحب جو ہے مریم کی جو پالیسی ہے اس کو شاید ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن بیچ میں کوئی چیز آئی ہوئی ہے، کوئی سموتھ مسئلہ نہیں ہے ان کا. وہ بھی اس قسم سے کہ اپنے ان حالات کے اس میں آئی ہوئی ہیں. پلانٹ نے ان کو اور خاص طور پر اپریل کے آخری ہفتے تک یہ مسئلہ ایسے ہی رہے گا. ان کو رکاوٹ ہے، جیسے میں پہلے 5-6 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رکاوٹ آئے گی. تو وہ بھی مسئلہ وہ سلو ہو چکی ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ وہاں جو مریخ اور یورینس کی پوزیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کے خلاف جا رہی ہے. اس سے مطلب یہ ہوتا ہے جب یہ ایسے پلانٹ آ جائیں تو آدمی آگے نہیں چل سکتا. انیشیٹو لے گا تو رکاوٹ آ جائے گی، یا جیسے چلا آ رہا ہے آگے چل کر رکاوٹ آ جائے گی اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. سٹیل میٹ وہ طاری ہو جاتا ہے. وہ ہے اس وقت 4 مارچ تک. پھر اپریل میں ایسی پوزیشن آ رہی ہے، کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اچھا آپ نے فرمایا تھا کہ 11 تاریخ کو پلانٹ 4-5 پتہ نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں اور کچھ واقعات ہو سکتے ہیں. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، ایک بڑا گلیشیئر پھٹا انڈیا میں اور ڈیم بھی تباہ ہوا اور درجنوں ہلاکتیں بھی ہوئی. وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، بہت خوفناک وہ ایک ہیپننگ ہوئی ہے، وہ واقعہ ہوا ہے. اس طرح کی اور بھی پوری دنیا، کرونا جو ہے وہ بھی اپنی پوری شدت سے فروری کے آخری ہفتے میں بھی کچھ نہ کچھ. جی تو وہ یہ امپیکٹ ہے یا ابھی آپ مزید دیکھتے ہیں کہ امپیکٹ کوئی ہوگا؟ نہیں سر یہ معاملہ مثلا پاکستان کی پولیٹکس میں بھی ایک بھونچال آیا، وہ ویڈیو ایک آئی پیسے لیتے دیتے تو ایک بڑا بھونچال تھا. پھر سپریم کورٹ میں بھی ایک بڑا جج صاحب کا معاملہ تھا اور وہ وزیر اعظم کے خلاف کیس سن سکتے ہیں نہیں، ہلچل لگی رہتی ہے. ہلچل بڑی نظر آئی ہمیں. دیکھیں نا 4-5 پلانٹ ہیں، ان سب کی انرجیز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. 5 پلانٹ انرجیز ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں پلانٹس کی. جب ٹکرائیں گے تو ایک کشمکش پیدا ہوگی، کوئی واقعہ آئے گا اور یہ واقعہ آتے رہتے ہیں. میں تاریخ کو ذہن میں رکھ کر یہ میں نے بات کی تھی کہ تاریخ میں ایسے ہو چکا ہے پہلے. تو جب تاریخ میں پلانٹ کے ہٹ سے جو واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، میں نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ اب پھر یہ 5-6 پلانٹ کا اکٹھا ہونا اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ ممکن ہے کوئی اور واقعہ پیش آ جائے. اس وقت مریم صاحبہ سخت مخالفت کا سامنا کر رہی ہیں اور اس کا ایک تو پبلکلی بات سامنے آ گئی ہے کہ ان کو جانے سے منع کر دی گیا ہے. یہ رکاوٹ ہے تو اور کیا ہے. اور ویسے بھی ان کی صورتحال خراب ہے. وہ سیاسی طور پر جو مرضی نعرے لگائیں اور سیاسی لوگ نعرے لگاتے ہیں، صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. حمزہ شہباز اور شہباز شریف، کچھ شہباز شریف صاحب کے کچھ بہتری حالات. شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے کچھ اپنی صورتحال بہتر بنا لیں گے اپریل میں.
اچھا ہاں جی. یہ بڑی آپ نے لیکن بات وہ کہی. ذاتی طور پر ان کو اپنے کوئی مخالفت ہے جو بہت زیادہ جس مخالفت کری ہوئی شاید اس میں تھوڑی سی نرمی آ جائے، لیکن وہ دیکھیں گے اپریل میں کہ میں اتنا جھکڑا ہوا نہیں ہوں جتنا کہ پچھلے کئی مہینے سے وہ چلے آ رہے ہیں. ان کی ہیلتھ کیسی آپ کو نظر آتی ہے؟ ہیلتھ ٹھیک نہیں رہے گی. ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. وہ ویسے کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، پچھلے دنوں سروسز. وہ واقعی بیمار، ان کی صورتحال ان کے پلان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو وہ خود بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی بہت خوش نظر آ رہی ہے، بڑے زبردست بیانات ہیں ان کے. بلاول بھٹو کا بھی ایک جوشیلا خطاب، پھر آصف زرداری صاحب کی ماہرانہ چالیں، خاموشی سے فون کرتے ہیں. سر آپ نے ایک دفعہ میں نے کہہ دیا کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ زرداری صاحب. اس وقت آپ نے مجھے پکڑ لیا تھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں آج بھی پھر وہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سیاست میں رہ کر سیاست کرنا، یہ تو سیاست میں رہ کر کوئی ملا بنا ہوا ہے، سیاست میں رہ کر کوئی شیخ سعدی بنا ہوا ہے، سیاست میں رہ کر کچھ اور رول بنا ہوا ہے، لیکن سیاست میں رہ کر سیاسی رہنا یہ صرف زرداری صاحب کر رہے ہیں. ابھی تک تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو میدان میں اتارا ہے اور ایک ہلچل مچا دی ہے پورے پاکستان. کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ہلچل مچ گئی. ہلچل مچے یا نہ مچے، ان کی سیاسی چالوں کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہاں بہت کم لوگ ہیں. مجھے اجازت دیں. پلیز ارشاد. وہ یوں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی سیاست وہ بہت باریک ہیں، وہ صحیح سیاست کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سیاست کر رہا ہوں تو مجھے سیاست کی طرح ہی سیاست کرنی چاہیے. یہ ان کا تو رول ہی ڈبل ہے سب کا. اچھا، کون سا پلانٹ ہے جو وہ یہ جو وزڈم اور ویژن اور یہ جو پولیٹیکل چیزیں ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے؟ ہاں ان کا وہ ان کی ہاروسکوپ میرے پاس موجود ہے. وہ ہاروسکوپ اگر کبھی آپ نے اجازت دی تو میں یہاں پوری کریں گے، وہ بھی کریں گے پورا واضح کر دیں گے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ آپ زرداری صاحب کے ان کی سیاست میں بہت دلچسپی لیتے رہتے ہیں. تو میں پوری ہاروسکوپ پڑھ دوں گا کہ فلاں 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 یوں پلانٹ مدد کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں، یہ بیماری نظر آ رہی ہے. ہاں، بیماری کے جو پلانٹ ہے وہ ان کو چھوڑ گئے ہیں. اچھا، نو از ماشاء اللہ ہیلدی. وہ پلانٹ چھوڑ گئے ہیں، اور جو اتنے عرصے سے بہت زیادہ عرصے سے جو بیمار رہے ہیں اس کا اثر تو ہے نا، صحت پر تو اثر پڑا ہوا ہے. جب آدمی ریکوپ کرتا ہے، صحت مند ریسٹ کرتا ہے تو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں پھر جا کر. حالانکہ بیماری چھوڑ جاتی ہے لیکن کمزوری نہیں چھوڑتی. تو ان کا بھی کچھ یہی حال ہے کہ پلانٹ چھوڑ گئے ہیں، بیماری والے پلانٹ چھوڑ گئے. لیکن وہ اتنے عرصے بیمار رہنے سے جو ان پر کوئی اثر پڑا ہوا ہے وہ شاید وہ محسوس کر رہے ہوں. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات پہ آ جاتے ہیں. ہمارے جو پرانے دوست ممالک تھے، سعودی عرب، یو اے ای، ہم سے خفا تھے. کچھ سگنلز بھی آئے ہیں. کیا آپ کو پلانٹس بتاتے ہیں پاکستان کے کہ کوئی دوستوں سے ہمیں سپورٹ اب ملے گی؟ یس، دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اپریل میں. اور میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ عمران صاحب کے لیے جو صورتحال بہت آسان ہونے والی ہے، اس میں یہ عنصر بھی داخل ہے. اچھا، کہ یہ جو طرح طرح کی مخالفتیں اور اتار چڑھاؤ آیا ہے، یہ اپریل میں وہ محسوس کریں گے کہ کافی حد تک جو مخالف حالات ہیں وہ چھوڑ گئے اور ان کی اپنی سیاست پر گرفت مضبوط ہو گئی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. ایز اٹ سیم ٹو بی. باقی آپ یہ اکثر کہا کرتے ہیں اور صحیح کہا کرتے ہیں، ہونا تو ہوئی ہے جو اللہ کو منظور ہے. ہم صرف ستارے پڑھ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں. ان کی ہاروسکوپ یہ کہہ رہی ہے کہ اپریل میں. ہاں، دوسری جو ان کی ہاروسکوپ میں خاص بات آئی پڑی ہے وہ عمران صاحب تو خود نہیں بتائیں گے، میں ہاروسکوپ کی اینک لگا کر یہ بات کر رہا ہوں جی، کہ ان کو کوئی روحانی طور پر کوئی مرتبہ حاصل ہو گیا. اب یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. ممکن ہے جو ان کے مخالفین ہیں وہ طنزیہ ہنسی ان کے منہ پر آ جائے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، لیکن پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روحانی طور پر ان کے جو درجات ہیں یا ان کو بہت کچھ مل چکا ہے اور پچھلے 2 ہفتوں میں ملا ہے، اور وہ اس کے ذریعے ان کی جو شخصیت ہے یا ان کی جو مقام ہے اس میں مضبوطی آ گئی ہے. اچھا. اور میں نے 2-3 ہفتے پہلے آپ سے ایک پروگرام یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ ان کو کوئی خاص آدمی ملنے والا ہے.
کہا تھا آپ نے بڑی کو خاص شخصیت ملنے والی ہے، اچھا اور پبلکلی تو نہیں ہمیں پتہ چلا اور کہ یہ کہا تھا، اور دوسری یہ کہا تھا اس سے کسی بات کا کوئی ان کو انفارمیشن ملنے والی ہے، کوئی کسی بات کا پتہ چلے گا، تو وہ ساری یہ سب کچھ ہو رہا ہے روحانی طور پر ان کی زندگی میں، لیکن یہ وہ باتیں جو کوئی بتاتا نہیں ہے. میں صرف پلانٹ کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں. عمران صاحب تو خود نہیں کہیں گے، اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں روحانی طور پر مجھے آپ یہ بڑی بات کر رہے ہیں روحانی طور سر پر. میں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. آئی نو اٹ، آئی ریئلائز اٹ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں لوگ تنزیہ ہنسی بھی آئے گی لوگوں کو کہ یہ کیا عمران صاحب سے شاید لفافہ آ گیا ہے. نہیں لفافہ بھی نہیں آیا، کوئی تھیلا آ گیا ہے، بیگ آ گیا خالی. تو وہ یوں ہے کہ عمران صاحب یہ روحانی درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اس ہفتہ مزید بلند ہوں گے. پچھلے ہفتے بھی ہوا ہے، ان کو وہ مقام، نیا مقام حاصل ہو گئے. اینڈ پاکستان کے امن کو، پاکستان کی ترقی کو، پاکستان کی ان سازشوں سے جو ہمارے خلاف ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے، ان کو تقویت ملنی چاہیے تاکہ وہ ان سب حالات کا مقابلہ کریں. اور یہ اپریل میں آپ خود پروگرام میں مجھ سے کہیں گے کہ ان کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مالی صورتحال کا آپ نے سوال کیا، وہ اتار چڑھاؤ ہے، کبھی ہوگی لیکن غیر متوقع اچھی ہوگی. جب بھی کوئی بات ہوگی آپ کہیں گے اس کی توقع نہیں تھی. ابھی IMF نے جو کچھ کیا ہے شاید اس کی کسی کو توقع نہ ہو، لیکن ہو گئی ہے. اب جب خراب ہوگی آپ کہیں گے کہ اس کی توقع نہیں تھی، پھر خراب ہو گئی ہے. اور یہ خراب اگست میں ہوگی، نومبر میں ہوگی. یہ اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایسے مہینے بھی ہیں جہاں یہ اچھی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اور انشاءاللہ پاکستان اچھی خبریں ہیں پاکستان کے اور لیے، اللہ آپ لوگوں تعالیٰ کے لیے.